دوسرا یہاں پہ ایک اور مسئلہ چلا اس ملک کے اندر، ہم نے دیکھا یہاں پہ حلال فیسٹیول کے نام سے ایک فیسٹیول ان کا انعقاد ہوا. اچھا اس فیسٹیول میں اباؤٹ 10,000 پیپل کے قریب مسلمان شریک ہوئے. یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوئے، وہ مسلمان جو تھے وہاں شریک ہوئے. اس میں ایک قادیانی جو تھا، جو لانگ آئلینڈ سے بلانگ کرتا ہے، اس کا وہ پارٹنر تھا اس فیسٹیول کے اندر. لیکن اس نے جو خواتین آگے رکھی اس فیسٹیول کو چلانے والی، ماشاءاللہ ان کی بڑی فالوئنگ ہے، ملینز میں ان کی فالوئنگ ہے. اور وہ خواتین کون تھی؟ وہ مسلمان خواتین تھی، وہ کوئی اور نہیں تھی، وہ مسلمان خواتین تھی. اب آگے سامنے فرنٹ پہ مسلمان رکھے ہوئے ہیں، پارٹنرشپ میں وہ ان کے ساتھ کام کر رہا ہے. اچھا اب ہمارے لیے پرابلم کیا ہے؟ لوگوں نے یہ بات کی کہ بھئی وہ اس کا کھانا تو حلال ہے، اس کے بعد حلال سرٹیفکیٹ لگا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، حلال سرٹیفکیٹ لگا ہوا ہے، کھانا بھی وہاں حلال ہے. لیکن ہمارے مسلمانوں کے لیے وہ کھانا کیوں حرام ہے؟ ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ بڑی باریک سی لائن ہے، لیکن ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ کیا وجہ ہے کہ وہ کھانا ہمارے لیے حرام ہو جاتا ہے. تو اگر وہ کوئی امام بھی وہاں بیٹھ کے اپنے ہاتھوں سے بھی ذبح کر کے وہاں کرے، تب بھی وہ کھانا ہمارے لیے حلال ہے، حرام ہے. ہمارے لیے وہ کھانا اس لیے حرام ہوتا ہے کہ جو ہر قادیانی کا یہ ایک اوتھ ہوتا ہے اس کی جماعت کے اندر کہ وہ 15 سے 25% اپنی انکم آمدنی کا جو ایک حصہ ہے وہ ربا میں بھیجے گا. وہ ربا میں انڈیا میں جائے گا، وہ ربا میں جناب اسرائیل میں جائے گا، وہ ان کے جو لندن میں جائے گا. یہ پیسے وہ اس کو اوتھ ہوتی ہے، اس نے وہاں بھجوانے ہی بھجوانے. اچھا یہ پیسے کہاں خرچ ہوتے ہیں؟ یہ پیسے خرچ ہوتے ہیں ختم نبوت کے خلاف، ختم نبوت کے خلاف پروگرام کرنے میں، ختم نبوت کے خلاف لوگوں کو بہکانے میں، جعلی قرآن کی جعلی ٹرانسلیشنز بنانے میں. تو کیا آیا ہمارے لیے وہ ذبح چاہے مولوی سے حلال کرا رہا ہو، بکرا حلال کرا کے وہاں بیچ رہا ہو، کیا ہم اس شخص کو پیسے دیں گے اس کا کھانا کبھی کھا سکتے ہیں؟ پہلی بات یہ دماغ میں کیسے آتا ہے ہمارے جو لوگ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوں، جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک جھوٹے نبی کا دعویٰ کرتے ہوں، جو لوگ قرآن کی جعلی ٹرانسلیشنز بناتے ہوں، کہ ہم ان کو چاہے حلال ہو یا حرام ہم ان کے پاس سے وہ کھانا لے بائی کریں یا ان کو کسی قسم کا بھی بزنس دیں. ہم ان کو کسی بھی طور کسی قسم کا بزنس نہیں دے سکتے. ایز اے مسلمان یہ ہم پہ فرض ہے اور اس لیے وہ کھانا ہم پہ حرام ہوتا ہے چاہے وہ مولوی ایک حلال کر رہا ہو. تو یہ بات ذہن میں رکھیں. بہت سارے جو 10,000 کا جو مجمع تھا وہاں کیسے آیا؟ جو میری ایک ایجپشین سے مجھے کال آئی، انہوں نے مجھ سے میسج پڑھا میرا، تو انہوں نے مجھے کال کیا. ایک ایجپشین لیڈی ہے لانگ آئلینڈ میں ایک بڑا ادارہ چلا رہی ہے. انہوں نے مجھ سے کہا کون ہے قادیانی، کیا ہوتا ہے؟ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، اس بارے میں نالج ہی نہیں ہے. اب لوگ ایجوکیٹ نہیں ہیں. یہ فتنہ جو ہے ابھی انڈیا میں، پاکستان میں، ملیشیا میں، بنگلہ دیش میں، یہ یہاں تک ہے. اگر آپ یہاں سے لندن میں، کینیڈا میں، فرانس میں، جرمنی میں، یہ یہاں تک چل رہا ہے. لیکن یہ امریکہ میں، سب سے بڑا امریکہ میں یہاں بھی چل رہا ہے. تو اس کے علاوہ آپ دوسری کنٹریز میں کہیں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے ان کو اس چیز سے کوئی پتہ ہی نہیں ہے قادیانیت ہوتی کیا ہے، کون لوگ ہیں، کیا کرتے ہیں. لیکن اگر ہم ان کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے، ہم آج بار بار اپنے بچوں کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے، تو یہ معاملہ بڑھتا چلا جائے گا اور یہ معاملہ پھیلتا چلا جائے گا. اسی وجہ سے قادیانیت جو ہے دنیا بھر میں بہت تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے، کیونکہ ہم ایک دوسرے پہ، اور خاص کر اچھا میرے ساتھ کچھ لوگوں کا مکالمہ ہوا، لوگ یہ بھی کہتے ہیں امریکہ میں بیٹھے ہوئے کہ ہم یہ امریکہ میں ہیں، ہمیں کیا لینا دینا، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم نے کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، وہ کرتے رہے، اس کا کھانا مل رہا ہے، وہاں مسلمان آ رہے ہیں کھانا لگا رہے ہیں، ہم اگر چل رہے ہیں. تو آپ یہ سوچیں کہ آپ کو کیا اپنی قبر میں نہیں جانا، یا آپ سوچتے ہیں گور پہ یا کوئی اور، قبر میں پڑا کوئی اور، یا آج آپ نے سوچ لیا ہے کہ جی میں تو قبر میں نہیں ہوں، میری جگہ تو کوئی اور ہے، جب میری باری آئے گی جب کی جب دیکھی جائے گی. یاد رکھیں جہنم میں دکھیل دیے جائیں گے وہ تمام لوگ جو اس بات کے اوپر یہ بحث کرتے ہیں ہم سے کہ جی ٹھیک ہے وہ تو جب ہوگا دیکھی جائے گی، ہمیں سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. ہم امریکہ میں، امریکہ نے ہر ایک کو یہ اجازت دی ہے، مذہبی اجازت ہے، لیکن ان کا مذہب ہمارا، ان کا ڈفرنس کا پرابلم یہ ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کلیم کر رہے ہیں جبکہ وہ مسلمان نہیں ہے. ہمارا مسئلہ یہودی کے ساتھ نہیں ہے، کرسچن کے ساتھ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ ہندو کے ساتھ نہیں ہے. ہر ایک کا اپنا مذہب ہے، ہم کسی کے مذہب کو نہیں چھیڑتے، ہم ان کو بھی نہیں چھیڑتے. آج بھی جو جتنی میں گفتگو کر رہا ہوں وہ کسی کے لیے نہیں کر رہا، کسی کو ہرٹ کرنے کے لیے نہیں کر رہا، بلکہ مسلمان اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اس بارے میں ایجوکیٹ ہو سکیں، آپ اپنی فیملیز کو، اپنے بچوں کو بچا سکیں. اور یہی ہمارا مقصد ہے اور ہمیں ہر دور میں ہر جگہ آگے بڑھ کے کام کرتے رہنا چاہیے. کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ شیخ صاحب یہ آپ کی نہ داڑھی ہے تو نہ آپ کے ساتھ سلسلے ہیں اور آپ موضوعات کو لے کے بہت فرنٹ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا ایک بات بتائیے، آپ میں سے بیشتر لوگوں کی داڑھی نہیں ہے تو کیا ہم سب مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ہم اس دین عبادت کرنا چھوڑ دیں کیونکہ ہم نے داڑھی نہیں رکھی؟
ہمیں داڑھی رکھنا چاہیے، سنت رسول ہے، ہم پہ ضرور ہمیں رکھنا چاہیے، لیکن آج ایک دن آئے گا جب ہم آج 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، کل ایک دن آئے گا ہم داڑھی بھی رکھ لیں گے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ہماری داڑھی نہیں ہے تو ہم مسلمان نہیں ہیں، اور ہم مسلمان نہیں ہیں تو ہم یہ کام نہیں کر سکتے، ہمیں زیب نہیں دیتا، یہ غلط بات ہے۔ ہمیں ہر دور میں اپنا کام کرنا ہے۔ یاد رکھیں جس طرح یہ فطرے، مجھے ایک اور صاحب نے پوچھا، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا نام نہیں لیتا میں، انہوں نے کہا جی یہ فطرے تو ہر دور میں چلتے رہیں گے، یہ فطرے تو آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کیا ان کو ختم کر دیں گے؟ تو آپ سب لوگ یا خواتین و حضرات یہ یاد رکھیں، ان فطروں کو ختم کرنا آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے۔ آپ کی ڈیوٹی صرف اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ختم نبوت کے پہرے دار اور قرآن کی حفاظت، یہ انہوں نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہے۔ ختم نبوت کے پہرے دار ہر دور میں پیدا ہوتے رہیں گے، ان کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی نبھاتے رہیں، آپ کو ایجوکیٹ کرتے رہیں، آپ کو بتاتے رہیں، اور ان چیزوں کو اپنے اپنے گھروں میں روکنے کے لیے کام کرتے رہیں۔ ہمارا مقصد کسی کو ہرٹ کرنا نہیں، کسی کے ساتھ الجھنا نہیں، لیکن ہمیں اپنے دین کو بچانا ہمارا مقصد ہے، اس کا پہرا دینا ہمارا مقصد ہے۔ جس طرح یہ ختم نبوت فتنے ہر دور میں پیدا ہوں گے، ازل سے لے کے ابد تک چلتے رہیں گے، اسی طریقے سے ہم جیسے ختم نبوت کے جو پہرے دار ہیں وہ بھی ہر دور میں پیدا ہوتے رہیں گے۔ آج ہماری ڈیوٹی ہے، ہم نے مر جانا ہے، ہمارے بعد کوئی اور پیدا ہو جائے گا، ہماری ڈیوٹی لینے کھڑا ہوگا، ایک مرتا ہے 100 پیدا ہو چکے ہوتے ہیں۔ آپ اس کی فکر نہ کریں۔ جس طرح شیطان کو کھلی چھوٹ دی گئی ہے قیامت تک کے لیے، وہ قیامت تک رہے گا، ایسا نہیں ہے کہ شیطان نہیں رہے گا، اس کو کھلی چھوٹ ملی ہے۔ تو یہ بھی ایک شیطان ہے، ایک فتنہ ہے، یہ بھی قیامت تک اسی طرح مسلسل فتنے پیدا ہوتے رہیں گے۔ آپ صرف اپنی ڈیوٹی کیجیے، آپ کا فرض اپنی ڈیوٹی کرنا ہے، اس کو روکنا، اس کو ختم کرنا یہ ذمہ آپ کا نہیں ہے۔ یہ جن کا بارے میں محفل ہے یہ ذمہ ان کا ہے، انہوں نے یہ ذمہ خود لے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ لے رکھا ہے۔ آپ صرف اپنا ذمہ نبھائیے، اپنی ڈیوٹی کرتے چلے جائیے، کم سے کم اپنی دوستوں کو، عزیزوں کو، بچوں کو محفلوں میں لائیے، ان کو ایجوکیٹ کیجیے، اتنا تو آپ لوگ کم از کم کر ہی سکتے ہیں۔ یاد رکھیں آپ جتنے بھی خواتین و حضرات آج یہاں موجود ہیں، آپ اپنی مرضی سے یہاں نہیں ہیں۔ آپ سوچیں جی میں اٹھا، میں چلا، میں کیا یہ کھانا کھانے کے لیے آپ آئے تھے؟ نہیں، کھانا امریکہ میں ہر گھر میں ایک سے بڑھ کر ایک کھانا ملتا ہے، آپ سب کے گھروں میں اس سے لاکھ کروڑ درجے اچھا کھانا ملتا ہے۔ آپ وہ سب چھوڑ کے پچھلے 3-4 گھنٹوں سے اس محفل میں بیٹھے ہوئے، کیوں بیٹھے ہوئے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو چنا تھا کہ آپ اس محفل میں آئیں، دینی محفل میں آئیں اور اپنی آخرت سنواریں۔ ہم لوگ زندگی میں بہت گناہ کرتے ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، ہم فرشتے نہیں ہیں، ہم یہ امام اور ان طرح سے دینی ممبر میں بیٹھے لوگ بھی نہیں، ہم سے گناہ سرزد زندگی میں عام طور پہ ہو جاتے ہیں، مگر یہ دینی محفلیں ہوتی ہیں جو ہمارے گناہوں کو واش کر دیتی ہیں، ہمارے گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، اور کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں یہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے جن کی شفاعت ہمیں نصیب ہونی ہے۔ ورنہ میں اپنے بارے میں بات کرتا ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ میں شاید کہیں سے کسی بھی بہت ساری جگہوں پہ پھنس جاؤں گا، بہت سارے زندگی کے معاملات چھوٹے موٹے چلتے ہی رہتے ہیں ہر آدمی کی زندگی میں، میرے پاس بھی ہوں گے، کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں کون سی چیز بری لگ جائے اور میں وہاں پھنس جاؤں۔ لیکن اگر شفاعت کہیں سے ہوگی، کسی دن شفاعت ملے گی تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملے گی۔ اگر آپ سب نے ان کی شفاعت پانی ہے، دین کے حق کے لیے، دین کے لیے کام کیجئے، اور اس ملک کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ دین کو ایجوکیٹ کیجئے، لوگوں کو، اپنے بچوں کو، اور ایسی محفلوں میں تشریف لائیے۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ، میں نے آپ کا بہت ٹائم لیا، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔